بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صاد کے جوڑ کے متعلق پڑھیں گے کہ صاد کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیسے ملاتے ہیں، آپ کون سی غلطیاں کرتے ہیں، کہاں کہاں پہ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں، صاد میں جو ایک غلطی آپ ہمیشہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صاد کی شکل کو آپ ادھورا لکھتے ہیں۔ یہاں تک آپ صاد کی شکل کو مکمل سمجھ لیتے ہیں کہ صاد کی شکل یہاں پہ لے آ کر یہ صاد کی شکل مکمل ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، یہ صاد کی شکل ابھی ادھوری ہے۔ صاد کی شکل دیکھیں کہاں پہ مکمل ہوتی ہے، اس سے تھوڑی سی آگے لے جا کر یہاں تک۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اسے کہتے ہیں دندانہ۔ صاد ہمیشہ دندانے کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اب یہ دندانہ سیدھا بھی ہو سکتا ہے اور یعنی سیدھا اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں صرف مفرد صاد، یہ دندانہ سیدھا اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اوپر سے نیچے کی طرف سیدھا گر رہا ہے۔ یہ دندانہ ترچھا بھی گر سکتا ہے، ایسے یہاں پہ سیدھا گر رہا تھا، یہاں پہ ترچھا جو ہے یہ گر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں ترچھا بھی جو ہے یہ گر سکتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، لیکن اس کے ساتھ یہ دندانہ لازمی ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ یہ دندانہ آگے کی طرف بھی جا سکتا ہے، ایسی ترچھا، یہ تھوڑا سا کرو کے ساتھ تھا، یہ سیدھا آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ صاد کی شکلیں ہیں۔ یہ جسے دندانے کا میں نے یہاں پہ نام دیا ہے، جسے دندانہ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ اسی کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کوئی حرف ہم شامل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ غلطی کرتے ہیں، صاد الف لکھنا ہوتا ہے، آپ یہاں پہ نون کا نقطہ لگا لیتے ہیں اور پھر اسے کیا پڑھتے ہیں آپ، صاد، تین حرف اس کو آپ پڑھتے ہیں، صاد، نون اور الف، یہ پڑھتے ہیں آپ، صاد نون الف اسے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے، یہ صرف صاد ہے، کیونکہ یہاں تک تو یہ صاد ہو گیا اس جگہ تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ الف ہے، یہ صاد ہو گیا۔ صاد ہمیشہ دندانے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد الف، تو یہ صرف کیا ہے، صرف صاد اور الف ہے۔ یہاں تک صاد مکمل، اس کے بعد الف اس کے ساتھ لگا، تو یہ صرف صاد الف ہے۔ صاد نون الف اگر ہم لکھیں گے تو دیکھیں صاد کا دندانہ بنائیں گے، اس کے بعد نون کا دندانہ بنائیں گے، پھر اوپر کی جانب لے کر جائیں گے، یہ صاد نون الف ہے۔ یا ہم کبھی کبھار لفظ لکھتے ہیں، ضیا لفظ لکھتے ہیں، تو دیکھیں یہ صاد کا دندانہ بنایا، اس کے بعد یہ کا دندانہ اور اس کے بعد الف، ٹھیک ہے، ہم لفظ ضیا لکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر صاد اور بے لکھتے ہیں تو صاد کو یہاں تک لے آ کر اس کے بعد آپ بے بنا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہاں تک یہ تو صاد ابھی مکمل ہو رہا ہے اور پھر آپ نے بے کو ادھورا لکھا ہے۔ اگر ہم صاد کو مکمل لیتے ہیں تو بے ادھورا ہے، بے کو لیتے ہیں تو صاد ادھورا ہے، تو مطلب یہ پورا لفظ غلط ہے، جوڑ ہی اس میں غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھیں صاد کو ہم نے مکمل کرنا ہے، صاد کو مکمل کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ ہم ملائیں گے بے، اگر اس کے ساتھ مل رہا ہے، تے سے جو بھی حرف اس کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن صاد کو ہم پہلے یہاں تک مکمل لازمی طور پر کریں گے، اس کے بعد اس سے آگے کوئی حرف ملائیں گے، تب یہ ٹھیک ہوگا، املا کے روح سے بھی اور خوش خطی کے روح سے بھی۔ میں اس سے تھوڑا سا بڑا لفظ لکھتا ہوں، جیسے کہ لفظ ہے نصیب۔ اب اس میں دیکھیں پھر یہ یا کا پیمند ہم نہیں سمجھ لیں گے، میں نصیب لفظ لکھتا ہوں تو یہ نصیب ایسے غلط ہے، یہ نصب ہے، کیونکہ یہاں تک جو ہے یہ صاد ہو گیا، آگے یہ کا پیمند ہم نے نہیں بنایا، تو یہ نصیب لفظ غلط ہے۔ نصیب لفظ ٹھیک کیسے لکھیں گے ہم، یہ نون بنایا، یہ صاد بنایا، اس کے بعد یہ بنائیں گے، پھر بے اس کے ساتھ ایڈ کریں گے،
یہ نون کا پیوند یہاں سے لے کر یہاں تک صاد کا پیوند، یہ کا پیوند بنایا اور اس کے بعد بے، یہ نصیب لفظ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ کا پیوند نہیں بنایا تھا، صرف لفظ ہم نے بنایا تھا نصب۔ یہ نون صاد اور بے ہے، جس طرح یہاں پر یہ صرف صاد اور بے تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آخر تک جس کسی بھی لفظ کے ساتھ ملائیں گے صاد کا یہ دندانہ، ٹھیک ہے، جو اوپر سے نیچے گرتا ہے یہاں تک، یہ ہمیشہ بنائیں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کوئی بھی لفظ ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وضو لکھتے ہیں یا صرف صاد واو لکھتے ہیں تو یہ والا صاد واو ٹھیک ہوگا، ایسے نہیں کہ یہاں پر صاد ابھی مکمل نہیں کیا اور واو کو اس کے ساتھ ایڈ کر ڈالیں، یہ غلط ہوگا۔ آخر تک آپ نے جو ہے اسی طرح ہی لکھنا ہے۔ آپ اگر چھوٹی یہ کے ساتھ صاد کو لکھتے ہیں تو یوں نہیں لکھیں گے ہم کہ یہاں پر ڈائریکٹ اس کو بنا دیں گے، یہ نیچے گرا کر بنا دیں گے، بلکہ میں نے کیا کہا کہ دیکھیں ایک یہ پیوند اس کے ساتھ لازمی ہے، یہ ترچھا بھی گر سکتا ہے۔ اب صاد چھوٹی سی کے ساتھ دیکھیں، یہ صاد، یہ پیوند اس کا، اور اس کے بعد دائرہ ہم اس کے ساتھ بنائیں گے۔ یہ صاد چھوٹی سی ایسے بنے گا جیسے کہ ہم لفظ لکھتے ہیں راضی، یہ صاد پیوند بنایا اور اس کے بعد دائرہ، راضی لفظ ہو گیا۔ اسی طرح بڑی اے کے ساتھ دیکھیں، ہم ایسے دائرہ کے نیچے نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے صاد کو مکمل کریں گے کہاں تک، یہ پیوند، اس کے بعد بڑی اے، اس کے بعد اس کے ساتھ بڑی اے اٹیچ ہوگا۔ پہلے دیکھیں یہ صاد پیوند اور اس کے بعد بڑی یا اس کے ساتھ لکھیں گے، جیسے کہ ہم لفظ لکھتے ہیں روزے یا قرضے لفظ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں لفظ یہاں پر لکھتا ہوں قرضے، یہ صاد، یہ پیوند اور اس کے بعد بڑی یہ، ٹھیک ہے، قرضے، ضاد یہاں تک مکمل کیا، اس کے بعد بڑی یہ اس کے ساتھ لکھا۔ تو یہ دیکھیں صاد کا یہ جو پیوند ہے، کسی بھی آپ حرف کے ساتھ اس کو ملائیں، صاد کا یہ پیوند جو اس شکل میں بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا ترچھا گولائی مائل بھی گرتا ہے، سیدھا بھی گر سکتا ہے، یہ پیوند اس کا آپ ہر جگہ پہ لازمی بنائیں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کوئی حرف اٹیچ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات آپ آخر میں اس کے ساتھ لازمی جو ہے نوٹ کر لیں کہ اگر کسی حرف کو صاد کے ساتھ ملا رہیں گے تو تھا کہ صاد کو آپ کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ایک میں اور بات مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی حرف کو صاد کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ کون سی غلطی کرتے ہیں، جس طرح کہ بالفرض میں لکھتا ہوں بصیرت، تو بے کو جو صاد کے ساتھ ایڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ دیکھیں آپ ڈائریکٹ اس کو ایڈ کرتے ہیں، گولائی کے ساتھ بنا دیتے ہیں بصیر، بصیرت، ایسے صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس سے صاد سے پہلے جو حرف آ رہا ہے جسے آپ صاد کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، پہلے اسے لکھ لیں، اس کی شکل بنا لیں، پھر پین کو اٹھا لیں، اس کے بعد صاد اس کے ساتھ علیحدہ جو ہے آپ ایڈ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ والی لائن اس کے ساتھ مل جائے گی اور یہ مزید جو ہے وہ خوبصورت بنے گا۔ صاد سے پہلے اگر میم آ رہا ہے، بالفرض میں رمضان لفظ لکھتا ہوں تو میم کے ساتھ یہ صاد کو دیکھیں غلط طریقے سے ملا لیا، ڈائریکٹ ہم نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ پہلے ہم نے میم کو مکمل کرنا ہے، میم مکمل کیا، پین کو اٹھا لیں گے، اس کے بعد اس کے ساتھ صاد، اور صاد ملاتے وقت اس لائن کے ساتھ صاد کی لائن مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی کہ صاد کو کسی بھی حرف کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں یا کسی حرف کو صاد کے ساتھ کیسے جو ہے ملاتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔